بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت دہم مضمون اردو، غزل نمبر 1، اقتباسات حل کرنے کی مشق، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اقتباس نمبر 1، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کرے اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 28 پر یہ اقتباس ہے۔ درد دل غیروں کو بتاؤ کیا، ہاتھ خالی ہوں اب لی جاؤں کیا۔ یہ پوری غزل ہی اقتباس کا حصہ ہے۔ پہلے جوڑیاں لگائیے۔ الف درد دل، زخم سینے کے، پانی ہوا اور روح سیائی، یہ الف کے ہے متبادل، یہاں صحیح جوڑیاں لگی ہوئی ہے۔ درد دل غیروں کو، زخم سینے کے کوئی جرح نہیں، پانی ہوا خون جگر، روح سیائی رب کے حضور۔ سرگرمی نمبر 2، شاعر اپنا درد دل کسی کو کیوں سنانا نہیں چاہتا ہے؟ اس کا جواب غزل کے پہلے شعر میں ہے۔ آپ غزل کا پہلا شعر دیکھیں گے تو اس میں سے ہم کو جواب کو اخذ کرنا ہے کہ انسان جس پر بھروسہ کرتا ہے یا جس کو اپنا سمجھتا ہے اسے ہی اپنے دل کا درد سناتا ہے، لیکن جب شاعر نے جب نظر ڈالی تو اسے کوئی بھی اپنا ہمدرد نظر نہیں آیا، اور غیروں کو یہ اپنی دل کا درد سنا کر رسوائی نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ سرگرمی نمبر 3، نیچے دیے ہوئے شعر کی تشریح کیجیے اور فنی خوبیاں لکھیے۔ تو یہاں پر ہمیں دو کام کرنے ہیں، ایک تو شعر کی تشریح کرنا ہے، شعر کی وضاحت کرنا ہے، اور اس میں کیا خوبی ہے کیا فن ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو پہلے ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی فنی خوبی دیکھیں گے۔ تو غزل کا یہ دوسرے نمبر کا شعر ہے۔ زخم میرے سینے کے سینے کو، شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میرے دل کا درد اور میرے دل میں جو زخم ہے اس کو سینے کے لیے، اس کی سلائی کے لیے کوئی جراح نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم نہیں ہے، کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپریشن کرنے والا نہیں ہے۔ میں کس کے پاس جا کر میں اپنا درد غم سناؤں اور اس سے علاج کروں؟ یعنی یہاں پر لفظی معنی تو یہ ہے کہ کوئی آپریشن کرنے والا نہیں ہے میرے سینے کا یا میرے دل کا، اسی لیے میں کس کے پاس جاؤں اور کس کے۔ اصل بات یہ ہے کہ شاعر بہت جو ہے غم زدہ ہے اور غموں میں نڈھال ہے، اس کا دل غموں سے زخمی ہو گیا ہے اور کوئی ہمدرد اس کو نہیں مل رہا ہے جو اس کے دل پر مرہم لگائے، تسلی دے، تاکہ اس کو کچھ سکون حاصل ہو سکے۔ یہ تو تشریح ہوئی۔ اب آتے ہیں اس کی فنی خوبی پہ۔ تو فنی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر شاعر نے بڑی مہارت کے ساتھ دو لفظ ایک جیسے استعمال کیے ہیں، سینے اور سینے۔ زخم میرے سینے کے سینے کو، تو دونوں مرتبہ سینے لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن دونوں مرتبہ میں معنی الگ الگ ہے۔ تو یہ ان کا کمال ہے، اور یہ صنعت ہے، صنعت تجنیس تام، جی، کہ دو لفظ ایسے ہوں جو دیکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں ایک جیسے ہو لیکن معنی جدا جدا ہو۔ تو یہاں پہ ہمیں لکھنا ہوگا کہ شاعر نے بڑی مہارت کے ساتھ یہاں پر دو ایسے الفاظ استعمال کیے جو ایک جیسے دکھنے والے ہیں، ایک جیسے پڑھے جانے والے ہیں، لیکن اس کے معنی جدا جدا ہیں۔ ایک سینے سے مراد سینہ ہے جو جسم کا حصہ ہے، اور ایک سینے سے مراد سلائی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کی فنی خوبی کو بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔